آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سائنس تو نہیں کہتی کہ دل میں خیال آتے ہیں، اور ہمارے شاعر بھی یہ کہتے ہیں، مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں دل سے نکلتا ہے، تو ان کی کیا آپس میں کو ریلیشن ہے؟ سائنس کی بنیاد ہے آبزرویشن، اور آبزرویشن سے ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے، ڈیٹا سے کنکلوژن نکلتا ہے، اس کنکلوژن کی بنیاد پر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت اس دنیا میں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے، نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یا اپنی ہم صلاحیتوں سے سن رہے ہیں، ہم ان کی ایکسٹینشن یعنی مائکروسکوپس، کانوں کی ایکسٹینشن، ڈیجیٹل ایکسٹینشنز، جو بھی ہماری صلاحیتوں کی ایکسٹینشن ہے، ان ساروں کے ساتھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کائنات کا 0.2% ہے۔ 99.98% یہ کائنات، وہ کائنات جس کی حد کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ستارہ ازل سے تھا اس کی روشنی ابھی تک زمین پر پہنچی نہیں ہے، مگر پتہ ہے ہمیں کہ ایک ستارہ ہے موجود۔ اس پوری کائنات یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ پوری کی پوری کائنات اصل کائنات کا 0.25% ہے۔ اور انسان جس کی بنیاد پر سائنس سے آبزرویشن لیتا ہے، وہ اس کی آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، ایک خاص پیٹرن سے آگے دیکھ نہیں سکتا، ایک خاص ڈیسیبل سے زیادہ سن نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس لینز کے ذریعے اپنی کو رائے بناتا ہے وہ بائسڈ لینز ہے۔ اگر آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں باپ ماں کو مارتا تھا اور گھر کے اندر غربت تھی اور گھر سخت قسم کے کسی ریجڈ آئیڈیاز پر تھا، تو جو آپ کا لینز بنے گا وہ ساری زندگی اسی لینز کے ساتھ دیکھے گا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ چونکہ ایک سائنس نے کہہ دیا ہے تو یہ بات حتمی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 400-500 سال پہلے تک دنیا میں رہنے والے تمام انسان یہ سمجھتے تھے کہ ڈیوائن کی ایک گائیڈنس کے بغیر انسان آگے نہیں چل سکتا۔ یہ 500-600 سال پہلے ایک پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ شروع ہوا، ایمانوئل کانٹ اس کا نام تھا، اور اس کے بعد پھر اور سارے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کا تصور اخلاقی طور پر ٹھیک ہے، اصولی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس نے شوگر کوٹڈ بات کی، اخلاقی طور پر ڈیوائن ٹھیک ہے، بھئی آپ بچہ پیدا ہوا اس کان میں اذان دینی ہے، فوت ہونا ہے تو آپ نے کوئی سیریمنی کرنی ہے، شادی میں کوئی سیریمنی کرنی ہے، لیکن اصولی طور پر اس کی ایکچولی کوئی ضرورت نہیں، جو آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہی صحیح ہے۔ اور اس بات کو سپورٹ کیا وہاں کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد نے۔ اس دوران میں اس بات کے اگینسٹ جو لاجک پروڈیوس کرنے والے لوگ تھے، کرسچینٹی اپنے انحطاط پہ تھی، مسلمان پولیٹیکلی اس وقت ٹرموائل کا شکار تھے اور اتنے کیپیبل نہیں تھے کہ وہ اس کو لاجیکلی ڈیفینڈ کر سکیں۔ حالانکہ یہ بات کہ انسان کا جو علم باہر سے آ رہا ہے، بالکل اسی طرح کا وہ علم بھی ہے جو انسان تجربے کے طور پر اندر حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان کا انٹیوژنل نالج جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کے آبزرویشنل نالج سے کمتر نہیں ہے، مگر چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی، ایجادات کی ترقی، میڈیا، یہ سارا ویسٹ کے پاس تھا، اس لیے یہ آئیڈیا پرویل نہیں کر سکا۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال اور اس طرح کے سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، وہ کمپیریبل چیزیں ہی نہیں ہیں۔ سائنس کی اتنی سکوپ ہی نہیں ہے، جب وہ خود کہتی ہے کہ 98.98% کائنات کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں سارے فینومیناز کو کیا سائنس ایکسپلین کر سکتی ہے؟